گھوٹکی ایس ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی کی قیادت میں گھوٹکی پولیس کی بہت بڑی کامیاب کارروائی، ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پا کر کارروائی کی، جس کے نتیجے میں ایک ملزم ہلاک، جبکہ ہلاک ملزم کے دیگر 4 نامعلوم ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ ملزم کی شناخت رہب، ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی قبضے سے ایک G3 برآمد۔ پولیس مقابلے میں فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر سخت ناکہ بندی جاری ہے، مزید نفری طلب کر لی گئی۔ ہلاک ڈاکو 3 پولیس اہلکاروں عبدالسمیع شفیق گل اور عبدالحنان ملک کی شہادت میں ملوث تھا۔ پولیس مقابلے کا کیس تھانہ شہید دین محمد لغاری پہ درج کیا گیا۔ ڈاکو ہلاک گھوٹکی پولیس کو مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ چشتیاں علاقہ مکین تھانہ فتح شاہ بورے والا پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ تھانہ فتح شاہ پولیس نے شک کی بنیاد پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر سامان کی توڑ پھوڑ کی، خواتین کو ہراساں کیا اور مال مویشی نقدی سامان کی ساتھ زرعی جنس بھی ساتھ لے گئے۔ علاقہ مکینوں کا IG پنجاب سے انصاف کی اپیل کا مطالبہ۔ نال 2-4 ترا ڈالے ہیں، ایک پلاس کا ڈالے نال بندے سیول کپڑا لے ہیں، اسانو آن لٹا ہے، ساڈا سونا زیور جناس روپیے مال گائیں بکریاں میں کلی ساڈی ہائی پئی او چاہ گئے۔ میئر حیدرآباد سردار کاشف خان شورو کی خصوصی ہدایت پر 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر بلدیہ اعلیٰ کے زیر اہتمام نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد میں میئر 11 بلیو اور میئر 11 گرین وومن کرکٹ کلب کے مابین ایک نمائشی T20 میچ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی میئر حیدرآباد کاشف شورو، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی عبدالجبار خان، کمشنر حیدرآباد بلال میمن، شہر کے معزز شخصیات سمیت مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میچ کا افتتاح مہمان خصوصی میئر حیدرآباد کاشف شورو نے دیگر مہمان گرامی کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے میئر حیدرآباد نے کہا کہ آج یوم دفاع کے موقع پر خواتین T20 نمائشی میچ کا انعقاد کا مقصد 1965 کی جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے مسلح افواج اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی قربانی کو یاد کرنا ہے، وہیں اپنے معاشرے کی خواتین کے اندر خود اعتمادی کو فروغ دینا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے نہ صرف خواتین کو صحت مند ماحول میسر آتا ہے، بلکہ ان میں زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا جذبہ بھی فروغ پاتا ہے۔ باغ آزاد کشمیر میں 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت سرکاری طور پر منانے کا اعلان۔ حکومت آزاد کشمیر نے ہر سال کی طرح 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت سرکاری طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ اس دن پورے کشمیر میں یوم ختم نبوت کے حوالے سے سیمینار، جلسے، جلوس، اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں باغ آزاد کشمیر میں ختم نبوت ریلی اور جلسے منعقد کیا گیا۔ النور ہوٹل سے حیدری چوک تک ایک ریلی نکالی گئی۔ حیدری چوک میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں تاجران، وکلاء، طلباء، علماء اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں ابھرتے ہوئے فتنہ قادمیات کو ہر سطح پر بے نقاب کریں گے۔ پاکستان میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے اور آزاد کشمیر اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی تحریک اس وقت کے باغ سے منتخب ہونے والے ممبر اسمبلی سردار محمد ایوب خان نے پیش کی، جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ باغ آزاد کشمیر میں نظریہ الحاق پاکستان اور پاکستان میں 2 قومی نظریے کی وزارت کے قیام وقت کا تقاضا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شہید اول سید خادم حسین شہید کی 77ویں برسی سے خطاب۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ سید خادم حسین شہید جیسے اکابرین کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ یہ خطہ آزاد ہے۔ ان کی قربانی کے پس منظر میں ایک تحریک کا عنصر کار فرما تھا۔ پاکستان کی مجموعی افواج سے زیادہ بھارت کی فوج مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، مگر آزادی کی اس تحریک کے جذبے کو کمزور نہیں کر سکی۔ آج کی یہ تقریب اسلام کی سربلندی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع پاکستان کی یاد میں منعقد کی گئی۔
تھانہ ڈجکوٹ کے ایریا پرانا سمندری روڈ پر بھائی نے اپنی ہی بہن کو پرانی رنجش پر اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ماہم نور جس کی عمر 13 سال تھی موقع پر دم توڑ گئی، جبکہ محمد عباس اور نعیم نامی شہری شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے طبی امداد فراہم کرتے ہوئے زخمیوں کو سول ہسپتال ڈجکوٹ منتقل کر دیا۔ انچارج تھانہ ڈجکوٹ رانا محمد سلیم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزم عابد کے خلاف 302 کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ حالیہ پنجاب کالج کے سامنے مسلح نوجوانوں کی جدید اسلحے سے ہوائی فائرنگ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ فوٹیج میں لڑکوں کو جدید اسلحے کے ساتھ کالج کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کے پاس بڑی مقدار میں جدید اسلحے کا ہونا پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا۔ ملکوال کے علاقہ یونین کونسل کے متعدد علاقوں میں حالیہ بارشوں کا پانی نکاسی کا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث تاحال کھیتوں اور گلیوں میں کھڑا ہونے کے باعث متاثرہ علاقوں کے لوگ پریشان۔ یونین کونسل گوڑ کے رہائشی محمد اقبال گوندل اور دیگر نے کہا کہ ہر سال بارشوں کے موسم میں ہماری یونین کونسلوں کے کئی دیہات میں سینکڑوں ایکڑ اراضی میں 3 سے 4 فٹ پانی کئی ہفتے کھڑا رہتا ہے، جس سے نہ صرف ہماری دھان اور چارے کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ مکینوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کی وجہ سے ڈینگی سمیت کئی موسمی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جبکہ اس پانی میں سانپوں کی وجہ سے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کا قبرستان بھی چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، کسی میت کو قبرستان لے جانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ متاثرہ افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین اور نون لیگ کے ایم این اے ناصر اقبال بسال سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقوں میں سیم نالہ بنایا جائے تاکہ بارشی پانی کی نکاسی ہو سکے اور لوگ اس اذیت ناک صورتحال کا شکار نہ ہوں۔ تحصیل ہزرو میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی۔ 30 سالہ ناصر علی ولد عمر ٹانگ اور بازو پر 3 گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 تحصیل ہزرو کی ایمبولینسیں موقع پر پہنچی اور زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہسپتال ہزرو منتقل کر دیا، جہاں ڈاکٹروں نے زخمیوں کو ریسکیو ایمبولینس میں راولپنڈی ریفر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے اچانک کسان کارڈ تقسیم مرکز، لرنر سکول اور گرلز کالج کے امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ کسان کارڈ مرکز پر کاشتکاروں کو کسان کارڈ تقسیم، لرنر سکول میں تعلیمی اور تدریسی عمل اور گورنمنٹ گرلز کالج امتحانی مرکز میں امتحانی عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کسان کارڈ تقسیم مرکز معائنے کے موقع پر کہا کہ کسان کی خوشحالی اور زراعت کی ترقی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خصوصی ہدف ہے۔ کاشتکاروں کسان کارڈ کے ذریعے چھوٹے کسانوں کو 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بآسانی بیج، کھاد اور زرعی ادویات خرید سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کسانوں سے ملاقات کر کے کسان کارڈ کے فوائد و اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے سکول لرنر سکول میں تعلیمی اور انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا اور کمپیوٹر لیب میں طلباء سے کمپیوٹر تعلیم و تربیت کے بارے میں سوالات کیے اور طلباء کے جوابات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکول انتظامیہ کو تدریسی و انتظامی امور کو بہتر بنانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے گورنمنٹ گرلز کالج امتحانی مرکز کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے امتحانی مرکز میں طالبات کی رول نمبر سلپ، امتحانی کاپیاں اور حاضری شیٹ کا معائنہ کرتے ہوئے امتحانی مرکز میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سوالیہ پیپرز کی ترسیل و تقسیم کے تمام مراحل بھی شفاف بنایا جائیں تاکہ کسی کا حق متاثر نہ ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے گورنمنٹ اسفند یار بخاری ڈسٹرکٹ ہسپتال اٹک میں پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ عوامی پولیو مہم جیسے مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف رضا نے کہا کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اپنے بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں۔ پولیو مہم 9 ستمبر سے 13 ستمبر 2024 تک جاری رہے گی۔ اس مہم نے 5 سال سے کم عمر 3,26,001 کے قریب بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 2222 ٹیمیں اس مہم میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ پولیو مہم کی نگرانی کے لیے ضلعی اور تحصیل سطح پر کنٹرول رومز قائم کر دیے گئے ہیں۔ راؤ عاطف رضا کا مزید کہنا تھا کہ خود اس اہم مہم کی نگرانی کروں گا۔ انہوں نے ضلع کی عوام سے اپیل کی کہ وہ محکمہ صحت اٹک کے ساتھ اس مہم میں بھرپور تعاون کریں۔ ننکانہ پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی۔ بین الصوبائی منشیات فروش گرفتار۔ منشیات سمگلنگ کی وسیع پیمانے پر کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 350 کلو
گرام منشیات برآمد۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ برآمدہ منشیات ملک کے مختلف صوبوں میں فروخت کی جانی تھی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ مانگٹا والا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔